أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. جو لوگ غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ان تمام باتوں پر جو آپ پر اتاری گئی اور ان تمام باتوں پر جو آپ سے پہلے نبیوں پر اتاری گئی ایمان لاتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. غیب کے سلسلے میں بات ہو چکی، الذین یؤمنون بالغیب، وہاں تک پوری بات ہو چکی تھی. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. نماز پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز قائم کرنا الگ چیز ہے. قرآن کریم میں آپ مطالعہ کر جاؤ تو یہ حکم کہیں بھی نہیں دیا گیا ہے کہ تم نماز پڑھو، بلکہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نماز قائم کرو. نماز پڑھو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی تنہا اپنے اعتبار سے نماز ادا کر لے، وہ کافی ہو گیا. لیکن مجموعی اعتبار سے لوگوں کو ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ مسجدوں کو آباد رکھو. نمازوں کا باجماعت اہتمام کرو اور اس کی محنت بھی کرو کہ جماعت کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے نہ پائے. پھر اسی نماز کو قائم کرنے میں جو اس کے لوازمات ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں.
وضو کرنے کا اہتمام کرنا، کپڑوں کی پاکی کا اہتمام کرنا، نماز کے اوقات کا اہتمام کرنا، قبلے کی سمت کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں نماز قائم کرنے کے حکم میں داخل ہیں۔ یہاں پر قرآن کریم نے صلاۃ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یقیمون الصلاۃ، ہدایت پر رہنے والے لوگ اور کامیاب ہونے والے لوگ وہی ہیں جو نمازیں قائم کرتے ہیں۔ صلاۃ ہے کیا؟ صلاۃ کے اصل معنی آتے ہیں دعا کے، اور صلاۃ کے معنی رحمت کے بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجا جاتا ہے اس درود کو صلاۃ کہتے ہیں۔ جیسے نماز کو صلاۃ کہتے ہیں، ویسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجا جاتا ہے وہ بھی صلاۃ ہے۔ اب اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے اور اس کی نسبت بندوں کی طرف بھی ہے۔ قرآن کریم کے اندر آیا ہے کہ اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ اور پھر فرشتوں کے بارے میں بھی آیا ہے وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، کہ اللہ کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اللہ رب العزت چونکہ براہ راست خود مالک ہے، بیچ میں درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے۔ اور اگر اس کی نسبت فرشتوں کی طرف یا انسانوں کی طرف کی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فرشتے اور انسان اللہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجنے کے لیے دعا کرتے ہیں اور مانگتے ہیں، کیونکہ بندوں کے ہاتھ میں رحمت تو ہے ہی نہیں، فرشتوں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ تو صلاح کے معنی رحمت کے بھی ہیں اور صلاح کے معنی دعا کے بھی ہیں، اور صلاۃ نماز کو کہا جاتا ہے کہ نماز دراصل اللہ سے مانگنے کا سب سے زیادہ مضبوط طریقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں حکم دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم کو کوئی ضرورت پیش آ جائے یا اور کچھ ہو تو اللہ سے تم مدد مانگو، اور اس کے لیے تم واسطہ اور ذریعہ بناؤ نماز کو بھی اور صبر کو بھی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہ ہدایت پانے والے اور کامیاب ہونے والے وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مما رزقناہم، اس مال سے، اس روزی جو ہم نے ان کو روزی دی ہے۔ اب یہ روزی کے بارے میں
علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو حرام طریقے سے بندے کو ملتا ہے اس کو روزی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ جو حلال طریقے سے ملتا ہے اس کو تو روزی کہتے ہیں، لیکن جو حرام طریقے سے ملتا ہے اس کو روزی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو وہ بھی روزی ہے۔ حلال راستے سے جو ملے وہ بھی روزی ہے، اور حرام راستے سے ملے وہ بھی روزی ہے۔ پہلی مرتبہ جب میرا سفر ہوا مکۃ المکرمہ کا، تو جہاں تفتیش کے لیے گاڑیاں روکی جاتی ہیں وہاں گاڑی رکی، ہماری بھی رکی۔ لاؤڈ اسپیکر پر اردو میں ایک اعلان ہو رہا تھا، اس کو سن کے میں چونک گیا۔ اعلان ہو رہا تھا کہ تمام عازمین سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے اپنے پیسوں کی اور اپنے قیمتی سامانوں کی حفاظت خود کریں۔ حرم شریف سے اب تک 700 جیبیں کٹنے کی رپورٹ آ چکی ہے۔ ایک مرتبہ تو دماغ چونکا۔ میرے علاوہ بعض لوگوں نے اور بھی اس اعلان کو سنا تو ہم سے کہا کہ حرم شریف تو خدا کا گھر ہے، اور حرم شریف میں جیب کٹنے کی بات یعنی اسے عجیب سا لگا کہ حرم شریف میں کچھ اس قسم کا کوئی معاملہ، کوئی حرکت ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ امن کا گہوارہ ہے اور رب کا گھر ہے۔ میں نے ان کو جواب میں کہا کہ اچھا مجھے ایک بات کا جواب دو کہ اللہ رب العزت صرف ایمانداروں کو روزی دینے والا ہے، یہ بے ایمانوں کا رازق بھی وہی ہے؟ نبیوں کو، ولیوں کو، نیک لوگوں کو، صالحین کو وہ روزی دیتا ہے، چوروں کو، ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو، بدنیتی کرنے والوں کو بھی تو وہی روزی دے رہا ہے۔ تو خدا تو ان پاکٹ ماروں کا رب بھی ہے، ان پاکٹ ماروں کا رازق بھی ہے، تو کون سی حیرت کی بات ہے؟ سب اپنے اپنے راستے سے روزی تلاش کر رہے ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اللہ رب العزت غلط طریقے سے روزی دینے کو کیسے پسند کرتا ہے اور کیسے غلط طریقے سے روزی دیتا ہے؟ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ دسترخوان لگا ہوا ہو، لوگ آ رہے ہوں، بیٹھ کے کھا رہے ہوں، کوئی آدمی چوری سے باورچی خانے میں گھس جائے اور مالک کی اجازت کے بغیر وہیں سے لے کے اپنے کنارے جا کے کھانے لگے، تو اس میں قصور تو اس چور کا ہے، مالک کا تو نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جب حلال دسترخوان پوری دنیا میں پھیلا کے رکھا ہے
تو قیامت میں حساب کتاب اس بات کا تو ضرور ہوگا کہ جب میں نے حلال طریقے سے دسترخوان پھیلا دیا تھا، سب کو کھلا رہا تھا، تو تم نے حرام راستے سے روزی کیوں تلاش کی؟ اور اس رب کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ حلال طریقے سے مانگو گے تو حلال طریقے سے دے گا، اور حرام راستے سے مانگو گے چاہو گے تو حرام راستے سے تم کو کھلائے گا، لیکن حساب بعد میں ضرور ہوگا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور یہاں پر جو نیک لوگوں کا تذکرہ ہے کہ ہدایت پر کون لوگ ہیں اور کامیاب ہونے والے کون لوگ ہیں، اس میں اس صفت کا بھی ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ ہم نے ان کو جو روزی دی ہے اس سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے۔ اور آدمی کو اپنا حوصلہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ میں مثال کے طور پہ عرض کیا کرتا ہوں اور کہا کرتا ہوں، اپنے یہاں جو موٹا تازہ جانور ذبح ہوتا ہے تو قصاب بھی اس کی خوب تعریف کرتے ہیں، اور لوگوں میں مشہور بھی ہے کہ آج رواج بہت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اگر کبھی اس گندی بستیوں کی طرف جائیں جہاں نالوں کی صفائی کرنے والے لوگ رہتے ہیں، تو ان کے یہاں خنزیر اور سور کا پالنا اور پھر اس کو ذبح کرنا اور کھانا، تو اس سور کے جسم کے اوپر جتنا رواج ملے گا وہ یہاں خواب میں بھی آپ نہیں دیکھو گے۔ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ سور کے جسم پر چاہے ایک بالشت رواج رہے، ہم کو اس سے کیا لینا دینا؟ حرام مال اس خنزیر کے جسم پر اسی رواج کی طرح ہے۔ طبیعت کو للچاتا تو بہت ہے، لیکن ہمارے لیے اس کا ایک ذرہ بھی نجس ہے، ناپاک ہے، حرام ہے۔ بالکل اسی طریقے سے مال، آپ حلال راستے سے اس روزی کو اپنے رب سے مانگو گے تو حلال طریقے سے دے گا۔ یہاں پر ایک بات اور صاف سمجھنی چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے اندر ہے کہ لا تزال قدم عبد حتی یسأل عن اربع، بندہ اپنے رب کے سامنے سے ہل نہیں پائے گا جب تک چار باتوں کا اس سے سوال و جواب نہ ہو جائے، اور اس میں ایک یہ بھی ہے عن مالہ من این اکتسبہ وفی منفقہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ مال کمایا کس طرح، اس کا حساب دو، اور اگر حلال طریقے سے کمایا بھی تھا تو خرچ تم نے کہاں کیا اس کا بھی حساب دو۔ من این اکتسبہ یہ آمدنی کا راستہ ہے، وہ فی منفقہ خرچ کا راستہ ہے۔ یہ دونوں راستے جب بالکل کلیئر ہوں گے اور صاف ستھرے ہوں گے تو بندہ اپنے رب کی ہاں کامیاب ہوگا، لیکن اگر اس میں گاڑی پھنس گئی تو بندہ پھنس جائے گا۔ آج اولاً تو اس کا احتیاط ہی اس بات میں کوئی احتیاط ہی نہیں کرتا، بس یہ ہے کہ پیسہ آنا چاہیے جس راستے سے جیسے آئے، جھوٹ بول کے آئے تو آؤ، فریب دے کے آئے تو آنے دو، دوسرے کا مال ہے وہ غافل ہو گیا، اس کی غفلت میں قبضہ کرنے کا مسئلہ ہے تو بھی وہ اپنا مال ہے۔ ایک آدمی چلا جا رہا ہے، جیب سے پرس گر گیا، اس کے اندر پیسے بھرے ہوئے ہیں، پیچھے سے مسجد سے نمازی نکل کے جا رہا ہے، کہا الحمدللہ تیرا شکر ہے مل گیا۔ بے حرام مال ہے، الحمدللہ پڑھتے ہو؟
آنے کا راستہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ وفی منفقہ، اگر حلال طریقے سے کمایا بھی ہے تو کوئی بھی بندہ زمین پر اپنی ماں کے پیٹ سے روپے لے کے نہیں آیا، مالداری لے کے نہیں آیا، مال لے کے نہیں آیا، بلکہ ہر حال میں بندے کو دینے والا اس کا رب ہے۔ جب رب نے دیا ہے تو اپنی ضرورت میں خوب خرچ کرو اور رب کی مرضی میں خرچ کرو۔ اگر غلط راستے میں خرچ کیا ہے تو بھی جرم ہے، اور جس کو تم نے صحیح سمجھا ہے، حالانکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک فضول خرچی ہے مکمل طور سے، وہاں بھی خرچ کیا ہے تو حساب دینا پڑے گا۔ وہ چاہے شادی بیاہ ہو، چاہے اور کوئی دوسری تقریب ہو، چاہے اور کوئی مسئلہ ہو، جہاں بھی فضول خرچیاں ہوئی ہیں ان سب کا اپنے رب کو حساب دینا پڑے گا۔ اور قاعدہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو فضول خرچیوں کی عادت ہوتی ہے تو صحیح کام میں لگانے کی توفیق نہیں ہوتی، اور جو لوگ ایک ایک معمولی فضول خرچی سے بچتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں خوب لٹاتے ہیں۔ غالباً حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ کوئی آدمی ان کے ہاں گیا اپنی ضرورت کو لے کر کے، محتاج تھا بیچارہ، تو وہاں گھر میں بگڑ رہے تھے کہ تم نے یہ اتنا زیادہ کیوں خرچ کیا؟ آگ جلانے والی جو چیز تھی۔ اب یہ باہر سوچنے لگا کہ کیا ہے یہ معمولی سی بات پہ جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اتنا ناراض ہو رہے ہیں کہ کیوں فضول خرچی کی، تو اب مجھ کو کیا دیں گے؟ یہ تو معلوم ہوتا مکھی چوس۔ اتنے میں حضرت باہر آئے، سٹ پٹایا، کیسے تشریف لائے، کیا ہوا؟ اب سوچ رہا ہے کہ بولوں کہ نہ بولوں۔ پھر اس نے کہا کہ مجھ کو ضرورت تھی اس لیے آیا تھا، رکو۔ اور جتنے کی امید لے کے وہ آیا تھا اس سے زیادہ وہاں لا کے دیا۔ ایک طرف فضول خرچیوں کے معاملے میں اتنی سختی، اور دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر لوگوں سے چندے کی اپیل کی، اور لوگوں کے پاس جتنا تھا وہ لا کے دینے لگے۔ حضرت عمر آدھا مال لے کے آئے، حضرت ابو بکر سب سمیٹ کے لے کے آئے، اور بھی اپنی اپنی ضرورت حیثیت کے اعتبار سے لوگوں نے لا کے پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی اٹھے اور اس کے بعد 100 اونٹ سامان بھرا ہوا کا حضور قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ترغیب دیتے رہے، پھر عثمان غنی اٹھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گئے، پھر 100 اونٹ اور سامان بھرا ہوا لا کے دیا کہ حضور اس کو بھی قبول فرما لیجیے۔ پھر ترغیب دیتے رہے، پھر حضرت عثمان غنی اٹھے اور اس کے بعد 100 اونٹ سامان بھرا ہوا لا کے، اور پھر کچھ رقم کی پوٹلی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما لیجیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا، اور آپ ان کے لائے ہوئے سکوں کو ہاتھوں سے یوں اچھالنے لگے خوشی میں، اور اس کے بعد ایک جملہ نکلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے خدا کی ہاں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے خدا کی ہاں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔
مال فضول خرچی کے لیے ایمان والوں کے حصے میں نہیں، کافروں کے حصے میں۔ بے ایمانوں کے لیے دنیا جنت ہے، وہ اپنے من کو بہلانے کے لیے جیسے چاہیں ویسے خرچ کرے، کچھ نہیں ہے۔ لیکن ایمان والے کے مال دیا ہوا اللہ کا ہے، تو یا تو اپنی ضرورت میں خرچ کرو، محتاجوں میں خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور جو ایسے لوگ ہیں، فرمایا مما رزقناہم ينفقون، اور ہمارے دیے ہوئے روزی سے خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرتے ہیں مطلب ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں، محتاجوں کی محتاجی دور کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور ان لوگوں کو اپنے رب کی طرف سے ہدایت ملی ہوئی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ کل انشاءاللہ وہاں تک پوری بات ہو جائے گی، ادھر جو ضروری باتیں تھیں